والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام عرش مقام سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، اور جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش چشم والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ کو اعلانات کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان کے چشم و چراغ آبرو خاندان رضویہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ زریمیہ، ان کی پہلی برسی کے موقع پر بھی یہ محفل کا انعقاد ہے، اور محفل کے منتظمین نے مجھے بہت سارے عناوین کے حوالے سے پابند کیا ہے۔ جتنے وقت میں گنجائش ہے میں جن باتوں کے تذکرے کا مجھے حکم ہے ان باتوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ویسے تو اصل خطاب آپ ہمارے قائد استاذ محترم عالمی خطیب انقلاب حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے سماعت فرمانے والے ہیں، وہ جتنے وقت میں تشریف لائیں گے اتنی دیر میں آپ کی کچھ خدمت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جودھ پور کی سرزمین پر رہتے ہیں، اور اہل جودھ پور کے لیے خطابت کی محفلیں کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے کہ ہر دن آپ ایک سے ایک خطبہ کو، علماء کو، محققین کو سماعت کرتے ہیں۔ گو کہ چوں میں کوئی باضابطہ طور پر خطیب اور ادیب نہیں ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا احسان ہے۔ قرآن مقدس کی ایک ایک آیہ کریمہ کے 70 ہزار معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سیدی امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے قرآن کی ایک آیت سے 60,000 علوم سیکھے۔ قرآن کی ایک آیت سے 60,000
60,000 علوم سیکھے، یہ قرآن مقدس کا بہت بڑا معجزہ اور اعجاز ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ اس آیت کریمہ میں نعیم سے مراد مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ تم سے غذا کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کھانا کھایا تو اس کا کیا شکر ادا کیا۔ بعض نے کہا پانی کے بارے میں پوچھے گا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، الگ الگ اقوال ہے۔ اس کا ایک قول یہ بھی ہے اس تفسیر کے اندر کہ یہاں نعیم سے مراد ساری نعمتوں کی جان، نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضور کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں محبوب دیا تھا، میرے محبوب کا تم نے حق کیا ادا کیا۔ میں نے تم نے محبوب دیا تھا، تم نے محبوب کا، میرے محبوب کا حق کیا ادا کیا۔ اب محبوب کا حق کیا ہے؟ محبوب کا حق تو یہی ہے کہ محبوب سے محبت کی جائے، محبوب سے محبت کی جائے، سب سے بڑا حق محبوب کا یہی ہے۔ محبوب سے عشق کیا جائے، سب سے بڑا محبوب کا حق یہی ہے۔ اگر کوئی محبوب سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑھ کر حق تلفی اور ظلم کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی محبوب سے عشق نہ کرے، اسی لیے کائنات کے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کمزور نظر آئیں تو نظر آئیں، لیکن محبوب کے حق کی ادائیگی میں کہیں پر بھی آپ کو اہل ایمان کمزور نظر نہیں آئیں گے۔ اور اسی لیے قدرت کا یہ دستور ہے کہ بندہ کسی بھی معاملے میں کمزور ہو تو قدرت اس کو معاف کر دے گی، لیکن اگر محبوب کے حق کی ادائیگی میں اس نے کہیں پر کوئی کمزوری کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب پتہ چلا کہ قیامت کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے میرے محبوب کا حق کیا ادا کیا۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے میرے بھائی اور میری عزیز بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، محبوب تو کسی کو دیا نہیں جاتا، لیکن یہ ہمارے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے محبوب بھی ہمیں عطا فرمایا، لیکن یہ بھی کہا کہ محبوب دے رہا ہوں، میرے محبوب کا حق ادا کرنا۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ میں ڈوبیں اور سوچیں کہ کیا ہم جو اللہ نے محبوب دیا اس محبوب کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ ہو کر محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ رب ہو کر محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ محبوب سے پیار اتنا کرتا ہے کہ محبوب جو سوچ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب کی سوچ کو مکمل کر دیتا ہے۔ محبوب جو کر لیتے ہیں اللہ اسی کو قانون بنا دیتا ہے، اس کو قانون کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ وہ جو بول دیں وہ پتھر کی لکیر سے زیادہ بھی مضبوط قانون ہو جایا کرتا ہے۔ محبوب کی شان یہ ہے وہ جیسے سوئیں ویسے سونے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ جیسے بیٹھیں ویسے بیٹھنے پہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ جیسے چلیں ویسے چلنے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر وہ گردن جھکا لے تو گردن جھکانا ثواب ہو جاتا ہے، اور کہیں پر وہ سینہ تان دے تو وہاں سینہ تاننا ثواب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں عمل نہیں دیکھا جاتا بلکہ محبوب کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر و قیوم ہے، اس کو عمل سے غرض کیا ہے؟ وہ تو محبوب کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ رب العزت کو اکڑنا پسند نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر ایک مقام پر محبوب کہتے ہیں کہ مکے والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جب سے تم مدینے گئے ہو اس وقت سے تم کمزور ہو گئے ہو، اس لیے آج مکے والوں کی غلط فہمی اس طرح سے دور کر دو کہ
آج تم کو کعبۃ اللہ شریف کا طواف سینہ تان کر اکڑ کر کرنا ہے، تو اب اگرچہ وہاں بظاہر کوئی مشرک موجود نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ وقتی طور پر ان پر روب جمانا مقصد تھا، لیکن اب کوئی مشرک مسلمانوں کو طواف کرتے نہیں دیکھتا، مگر قدرت کہہ رہی ہے مشرک ہو یا نہ ہو، دیکھے یا نہ دیکھے، مرعوب ہو یا نہ ہو، میرا محبوب یہاں سینہ تانتا ہے، تو تمہارے لیے بھی سینہ تاننا رکن بن گیا ہے طواف۔ محبوب کی ادائیں اتنی پیاری ہے، حبیب کی ادائیں اتنی پیاری ہے۔ محبوب غروب کے بعد اگر مغرب ادا کرے تو اس دن غروب کے بعد مغرب ادا کرنا یہ مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے، اور محبوب آدھی رات کے بعد ادا کرے تو اس دن اس رات آدھی رات کے بعد مغرب ادا کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سوچے کہ روز میں پہلے مغرب پڑھتا تھا آج بھی پہلے پڑھوں گا، تو میدان مزدلفہ میں پہنچنے سے پہلے حاجی کی مغرب قبول نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب نے تاخیر کر دی، حبیب نے جو تاخیر کر دی۔ اب پتہ چلا محبوب ٹوپی پہنے تو ٹوپی پہننا عبادت ہو گیا، محبوب ٹوپی اتار دیں تب لوگوں سے کہا جاتا ہے کتنا بھی شریف ہے شرافت تیرے گھر رہے، یہاں تو محبوب کی ادا دیکھی جا رہی ہے کہ اب تو حالت احرام میں ٹوپی نہیں پہن سکتا چاہے جتنا شریف ہو، ساری زندگی تیرے سر کے بال کسی نے دیکھے یا نہ دیکھے دوسرے نمبر کی بات ہے، یہاں پر ہر جگہ پر عورتوں کے لیے چہرے چھپانے کے لیے حکم دیا گیا، لیکن حالت احرام میں نہیں، اس لیے کہ محبوب نے وہاں روک دیا۔ پتہ چلا یہاں چیزوں سے غرض نہیں ہے، محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ اب بتاؤ وہ خدا ہو کہ اتنا پیار کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر جو قدم قدم پر محبوب کے محتاج ہیں ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ لیکن بات اتنی، ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں، محبوب سے پیار ویسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، عشق کی بات کرتے ہیں، عشق ایسا نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ اور امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں عشق کرنے کا طریقہ سکھایا۔ امام احمد رضا نے ہمیں عشق کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ امام احمد رضا جب وہ تو ساری فیلڈ میں بات کرتے ہیں اور وہ بات ہو بھی سکتی ہے، امام احمد رضا کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے عظیم سائنسداں بھی ہیں، اسی لیے جب کسی نے ان سے ریکارڈنگ کے معاملے میں اور جو ریکارڈ آوازیں جو ریکارڈ کی جاتی ہے اس سے متعلق سوال فرمایا تو امام احمد رضا نے آواز پر ایک پورا رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا الکشف الشافیہ، اور اس میں انہوں نے آواز کے عنوان پہ ایسی گفتگو کی کہ اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ان کے دور میں کوئی سائنسداں نہیں تھا۔ امام احمد رضا کے دور میں مسلمانوں کی معیشت پر انگریزوں نے اور مشرکین نے مل کر مسلمانوں کو غریب اور فقیر بنانے کا پلان بنایا، تو امام احمد رضا نے اس وقت مسلمانوں کی ترقی پر کہ مسلمان تجارتی طور پر کیسے ترقی کریں گے، امام احمد رضا نے اس پہ بھی ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ اس رسالے کو آپ پڑھ کر دیکھیں، تجارت کے وہ نکات امام نے بیان فرمائے ہیں کہ اس نکات کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے اندر یعنی ان کے زمانے میں ان سے بڑا معاشیات کا کوئی ماہر نظر نہیں آتا۔ یہ امام اہل سنت کا حال ہے۔ اس کے بعد اس دور میں چونکہ ہر دور میں بگاڑ رہا ہے، تو اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے تھے، تعظیم کے سجدے۔ اس وقت امام اہل سنت نے الزبدۃ الزکیہ سجدہ تعظیمی کی تحریم پر جو کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ علم حدیث پر ان کی نگاہ کتنی گہری ہے، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ اللہ اکبر، موضوع اور ضعیف روایات پر منیر العین کے اندر جو انہوں نے کلام فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے دور میں ان سے کوئی بڑا محدث نظر نہیں آتا۔ یہ امام احمد رضا کے اوصاف ہیں، ان کے پاس علوم ہے، علوم و معارف کے دریا ہیں ان کے پاس۔ اللہ اکبر، مقال العرفا نام کا رسالہ لکھا تو ایسا لگا کہ ان سے بڑا صوفی ان کے دور میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کنز الایمان با محارہ ترجمہ انہوں نے قرآن مقدس کا کیا، اب بھی وہ سنیوں کے ہر گھر میں موجود
موجود ہے کم و بیش، اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ان سے بڑا ان کے دور میں قرآن مقدس کا جاننے والا نظر نہیں آتا، یعنی کہ وہ اتنے سارے علوم و فنون کے ماہر ہے۔ لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا امام احمد رضا کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا کی تھی، لیکن اس امام کو اس میں کسی چیز پر ناز نہ تھا کہ میں مفسر ہوں، میں محدث ہوں، میں مدبر ہوں، میں مفکر ہوں، میں ماہر سیاسیات ہوں، میں جو ہے وہ ماہر معاشیات ہوں، میں سائنس کے علوم کا ماہر ہوں۔ ان کو یہ ساری باتوں میں کوئی جو ہے وہ ناز نہیں تھا، ان کو ناز تھا تو اپنے عشق رسول پہ ناز تھا، محبت رسول پہ ناز تھا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ علوم وہاں تک نہیں پہنچاتے جہاں تک کہ عشق رسول پہنچاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ فنون وہاں تک نہیں پہنچاتے جہاں پر عشق رسول پہنچاتا ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول نے انہیں کہاں پہنچایا تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولانا تھے، لیکن آؤ جس کو لوگ صرف مولوی اور مولانا کہتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا عشق رسول کے حوالے سے مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں بات پیش کرنے لگا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ عشق رسول انسان کو کس منزل پر پہنچاتا ہے، عشق رسول انسان کو کس مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک شخص تھے علی گڑھ کے رہنے والے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید، وہ بیرسٹر تھے اور الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ علی گڑھ سے الہ آباد آئے تھے، اور چونکہ بیرسٹر ہونے کی وجہ سے، وکیل ہونے کی وجہ سے اور ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قانون کے حوالے سے، دنیاوی علوم کے حوالے سے بڑی مہارت عطا کی تھی۔ اگر دنیا کے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں وہ برا نہیں مانے، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو دنیاوی پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ اکثر دین پڑھنے لکھنے والوں کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، احساس برتری کا وہ شکار رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی معلومات ہے، یہ بیچارہ مولوی کیا جانے، یہ ترچھی ٹوپی لگانے والا مولوی، سادے سیمپل کپڑے پہننے والا مولوی، اس کو کیا آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے اگر دنیا کے علوم پڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے، اور مولوی جسے کہتے ہیں، جسے عالم ربانی کہتے ہیں، اس نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھی ہے۔ تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، جو فرق ایک دنیا کے مصنف کی کتاب میں ہے اور جو فرق اللہ کی کتاب میں ہے، دونوں کتابوں کے درمیان جو فرق ہے وہی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے میں اور وہی فرق اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے میں ہے۔ تو اللہ اکبر، آپ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانک سکتے۔ اللہ اللہ، کیا شان اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا کی تھی۔ خواجہ عبد المجید بیرسٹر صاحب جو تھے وہ بہت پڑھے لکھے تھے، آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے، بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس زمانے میں وکیل تھے، اور ان کی دوستی حکیم اجمل خان صاحب سے تھی، اور حکیم اجمل خان صاحب کو آپ اور پورا ہندوستان اچھی طرح جانتا ہے کہ جو تھوڑی بہت بھی جو ہے وہ طب کی معلومات رکھتا ہے اسے پتہ ہے کہ حکیم اجمل خان صاحب کا مقام علم طب میں کیا ہے۔ اب بھی حکیم اجمل خان صاحب کے نسخے اگر کہیں پر صرف مل جاتے ہیں تو لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، بلکہ حکیم اجمل خان صاحب کے دور میں ان کی شہرت کا حال یہ تھا کہ انسان جب سب جگہ سے دوائیوں کے حوالے سے مایوس ہو جاتا تھا تو اس وقت آخری دروازہ وہ حکیم اجمل خان صاحب کا کھٹکھٹاتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کو عروج عطا کیا تھا۔ حکیم صاحب سے کس کے تعلقات تھے؟ خواجہ عبد المجید بیرسٹر جو وکیل صاحب تھے ان کے تھے، اور یہ دونوں کے درمیان بڑی آپس میں دلچسپی والی دوستی تھی، محبتیں تھی۔ اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ سے تھی، شامی بزرگ سے، اور وہ جو شامی بزرگ تھے وہ ایسے ولی تھے، عارف باللہ، عارف کامل تھے کہ چلتے پھرتے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ ان کی بہت ساری کرامتیں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ حکیم اجمل خان صاحب کے پاس وہ شامی بزرگ ان دنوں آئے ہوئے تھے، حکیم اجمل خان صاحب کے پاس وہ شامی بزرگ آئے ہوئے تھے، اور ان کا بیرسٹر صاحب کا آنا جانا بھی تھا۔ تو چونکہ جلدی سے کسی کو مانتے نہیں تھے وکیل صاحب، لیکن وہ شامی بزرگ کے چہرے کی نورانیت اور ان کے چلتے پھرتی کرامتوں کا ظہور، اس نے ان کو اپنا معتقد بنا رکھا تھا۔ ایک دن حکیم صاحب نے کہا کہ میں کہیں سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، تو اس وقت شامی بزرگ نے فرمایا کہ میں تو آیا آپ کے پاس ہوں، اس لیے کام کرتے ہیں،
کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک بہت بڑے گھرانے کا، مالدار گھرانے کا ایک مریض ہے، مجھے اس کے لیے دوا تجویز کرنا ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں. تو اس وقت شامی بزرگ نے کہا کہ میرا بھی وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کٹ جائے گا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. بیرسٹر صاحب نے جب دیکھا کہ حکیم صاحب بھی اور شامی بزرگ بھی یہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو دونوں کے ساتھ ایک سفر ہو جائے گا. حکیم صاحب بھی بڑے دلچسپ آدمی ہیں، شامی بزرگ اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں. وہ وہاں پر گئے، تینوں لوگ گئے. جیسے حکیم صاحب نے اس مریض کی نبض دیکھی، نبض دیکھ کر کے حکیم اجمل خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں سے کہا کہ یہ بالکل اچھا آدمی ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، میں دوا تجویز کر دیتا ہوں، تھوڑا مجھے موقع دو. تنہائی میں حکیم صاحب گئے تو اس وقت بیرسٹر عبد المجید صاحب بھی تھے. شامی بزرگ نے کہا حکیم صاحب اس کا علاج مت کیجیے، اس شخص کا علاج مت کیجیے، اس لیے کہ یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا. اگر آپ اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اگر اس کا علاج آپ شروع کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ 3 دن میں جب یہ مر جائے گا تو آپ ہو جائیں گے بدنام کہ حکیم صاحب نے علاج شروع کیا. وہ بھی کس نے؟ اتنا بڑا نام حکیم اجمل خان صاحب نے علاج شروع کیا اور ان کا کیس جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور بندہ مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے، حضرت اس کی نبضیں بتا رہی ہے کہ یہ اچھا بھلا انسان ہے. حضرت شامی بزرگ نے کہا مگر حکیم صاحب اس کے پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر بتا رہی ہے کہ یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا، اس لیے آپ غلطی مت کیجئے نسخہ تجویز کرنے کی. اب یہ ساری گفتگو خواجہ عبد المجید جو بیرسٹر تھے وہ سن رہے تھے. انہوں نے حکیم صاحب سے کہا حکیم صاحب اتنے چیلنج کے ساتھ شامی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں مر جائے گا، کوئی 3 سال تو نہیں کہا، 3 مہینے تو نہیں کہا، 3 دن کہا. ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں 3 دن یہی رکتے ہیں اور 3 دن تک کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھلا یہ شامی بزرگ کی بات کتنی سچی ثابت ہوتی ہے. ویسے ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت، ان کی کرامتیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ایک کرامت اور دیکھ لیں. اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں. یہ کہہ کر شامی بزرگ روانہ ہو گئے، وہ چلے گئے. حکیم اجمل خان صاحب اور عبد المجید بیرسٹر یہ رکے رہے. 3 دن کے اندر اندر وہ شخص انتقال کر گیا. جب 3 دن میں وہ مر گیا تو جو تھوڑی بہت کسر تھی دلوں کے اندر عقیدتوں کے حوالے سے شامی بزرگ کے لیے حکیم صاحب کے دل میں سے بھی ختم ہو گئی اور عبد المجید بیرسٹر صاحب کے دل سے بھی وہ کسر ختم ہو گئی اور مکمل دونوں قلبی طور پر یہ معتقد ہو گئے اس شامی بزرگ کے کہ واقعی اللہ نے اس شخص کو کتنا نوازا ہے کہ یہ پیشانیوں پہ لکھی ہوئی تقدیر پڑھتا ہے، یہ لوگوں کی زندگی اور موت پڑھنے کا ڈھنگ جانتا ہے. اب وہ شامی بزرگ یہ دونوں واپس آئے. واپس آنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک دن محفل سجی ہوئی تھی تو بیرسٹر عبد المجید صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا احمد رضا جو بریلی کے رہنے والے ہیں، سنا ہے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہے، لیکن وہ شخص میرے حلق کے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص توہمات پرستی میں مبتلا ہے. عالم ہو کر بھی وہ توہمات پرستی، خرافات اور بدعات میں مبتلا ہیں. جیسے ہی بیرسٹر عبد المجید نے یہ کہا، شامی بزرگ وہ جن کی کرامتیں دیکھی تھی وہ ناراض ہو کر کہتے ہیں بیرسٹر صاحب اگر اپنی دوستی قائم رکھنا ہے تو مولانا احمد رضا کے خلاف آپ کچھ نہیں کہیں گے. مولانا احمد رضا کے خلاف آپ کچھ نہیں کہیں گے. بیرسٹر صاحب نے کہا میں مولانا کے خلاف کہہ رہا ہوں کہ میں نے اصل میں توہمات پرست ان کو اس لیے کہا کہ میں نے بالکل عام دنیا دار سیدوں کے بھی ان کو راستے میں پیر چومتے دیکھے ہیں. تو وہ شخص تو توہمات پرست ہی ہے جو لوگوں کے پیر چومتا ہو. وہ بیچارے وکیل کو کیا پتا، اس وکیل کو کیا پتا کہ کسی کے ہاتھ پیر چومنے سے مرتبے کیا ملتے ہیں، ہاتھ پیر چومنے سے مرتبے کیا ملتے ہیں، اس وکیل کو کیا پتا، اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہاتھ پیر چومنے سے بھی کوئی مرتبے ملتے ہیں. آئیے دور نہیں جاتے ہیں، اسی امام اہل سنت کے حوالے سے ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ دکن میں جن کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے جانتے ہیں. ان کو گیسو دراز کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ حسینی سادات میں سے، زیدی سادات میں سے حضرت سید محمد گیسو دراز ان کا بندہ نواز کہتے ہیں. بڑا
بافیض آستانہ ہے، جانے والا کبھی ان کی چوکھٹ سے خالی آتا ہی نہیں۔ یہ مرید تھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ وہ مرید تھے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی بعض محققین کے نزدیک، بعض سیرت نگاروں کے نزدیک جو انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سیدوں میں سے نہیں ہے، سادات میں سے نہیں ہے، لیکن یہ پیر ہیں کس کے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے۔ گیسو دراز ہونے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے سیرت نگاروں کے نزدیک کہ ایک مرتبہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، تو جیسے ہی پیر کو آتا حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے دیکھا تو انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ چومے۔ جب ہاتھ چومے تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا سید اور عاجزی کر، تو انہوں نے اپنے پیر کے زانو چومے، تو پھر انہوں نے کہا سید اور عاجزی کر، تو انہوں نے اپنے پیر کے پیر چومے اور پیر چومے، تو انہوں نے کہا سید اور عاجزی کر، تو انہوں نے اپنے پیر جو گھوڑے پر سوار تھے اس کے سم چومے، یعنی اس کے قدم چومے، تو کہا سید اور عاجزی کر، تو پھر آپ نے زمین چومی جہاں پر ان کی سواری موجود تھی، لیکن اس چومنے میں ان کے جو بال تھے، اس لیے کہ اس دور میں یہ سادات کی نشانی تھی کہ سادات اپنی زلفوں کو تھوڑا سا بڑا رکھتے تھے، کانوں تک رکھتے تھے اپنے نانا کی سنت کے مطابق، تو ان کی جو زلفیں تھی وہ پیر چومنے میں وہ رکاب کے اندر وہ زلفیں آ گئی۔ جب وہ بال آ گئے تو آپ نے سوچا کہ پیر کا ادب اور تعظیم، اب میں اگر یہ بال نکالنے جاتا ہوں تاخیر ہوگی یا جو بھی ہوگا، جو بھی سوچا تعظیم میں، سواری آگے بڑھتی گئی۔ قدرت کو یہ ادب کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جیسے جیسے سواری آگے بڑھتی گئی آپ کے بال بھی بڑھتے چلے گئے، اسی لیے آپ کو گیسو دراز کہا گیا۔ بہرحال گیسو آپ نے زندگی بھر وہ رکھے تبرک کے طور پر، اس لیے کہ مرشد کی نشانی تھی، آپ نے کٹوائے نہیں، لیکن جب پیر چلے گئے تو دیکھنے والے جو اعتراض کرنے والے تھے، معترضین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عجیب پیر ہے، ہاتھ اور جو ہے وہ زانوں چومنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ پیر بھی چوموائے، زمین بھی چوموائی۔ جب کسی نے تانا دیا تو سرکار بندہ نواز کہتے ہیں تمہیں کیا پتا ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں، میرے پیر کے جب میں نے زانوں چومے تو عالم ناسوت میری نگاہوں کے سامنے ہو گیا، جب میں نے اور چومے تو ملکوت میں مجھ پہ منکشف ہو گیا، اور چومے تو عالم ہاؤت و باہوت جو ہے میری نگاہوں سے جو ہے وہ منکشف ہو گیا، میرے سامنے پردے اٹھ گئے، پتا چلا پیر کو بوسے دیتے رہا اور منزلیں طے کرتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ چومنے نے یہ منزلیں عطا کی۔ ابھی یہاں نفل عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی یہاں پر روزوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، صرف چومنے پر یہ مرتبے نصیب ہو رہے ہیں۔ تو اس عبد المجید بیرشتر نے کہا وہ رستے کے دنیا دار سیدوں کے پیر میں نے اس کو چومتے دیکھا ہے، وہ مولوی توہمات پرست ہے۔ حضرت پیش جو ہے وہ شامی بزرگ نے کہا سب کہنا، مولانا احمد رضا کے بارے میں یہ نہیں کہا، اگر دوستی قائم رکھنے میں ان کے خلاف نہیں سن سکتا۔ تو خواجہ عبد المجید نے کہا آخر مولانا کی کیا فضیلت ہے، آخر آپ جیسا بزرگ جس کی ولایت ہم مان چکے ہیں دنیا دار لوگ، مولانا کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس وقت شامی بزرگ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے مولانا کو جس حالت میں دیکھا ہے شاید میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس شخص نے کہا اب جس حالت میں دیکھا ہے وہ حالت بیان کرو، تاکہ میری بھی تو غلط فہمی دور ہو کہ مولانا کس مقام پہ فائز ہیں، مولانا کس مرتبے پہ فائز ہے، مجھے بیان کرو۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا چھوڑ دے، یہ بات چھوڑ دے، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مولانا کی برائی نہیں کرنا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس حالت میں مولانا کو دیکھا۔ اب وہ شامی بزرگ جن کی ولایت ایسے وکیل لوگ، حکیم لوگ مان چکے تھے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں میری حاضری ہوئی، سبحان اللہ، اور یہ حاضری انہوں نے نیند کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی وہ شامی بزرگ سوئے ہوئے نہیں تھے،
یہ وہ تذکرہ نہیں ہے جو بعد وصال کا ہے، یہ ظاہری حیات کی میں بات کر رہا ہوں. جب امام اہل سنت حیات تھے تو اس شامی بزرگ نے فرمایا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سجی ہوئی تھی، اس میں حاضر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صوفیاء اور اولیاء کرام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اب بھی سجا کرتی ہے. اب وہ چاہیں تو کبھی مجلس زمین پہ سجا لیں، وہ چاہیں تو کبھی مجلس آسمانوں پہ سجا لیں، ان کی مجلس سجا کرتی ہے. اور شاید یہ بات آپ سن چکے ہوں گے ہمارے علماء سے کہ حضرت سرکار محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو ایک دن اس منزل پر پہنچایا جہاں حضور کی محفل سجی ہوئی تھی. اسی لیے اس کے پس منظر میں انہوں نے ایک نعت کہی جو بہت مشہور ہوئی، آج بھی عاشقوں کی محفل کی زینت ہے. نمی دانم کے منجے منزل بود شب جائے کے من بودم، باہر سے رقص سے بسمل، باہر سو رقص سے بسمل، باہر سو رقص سے بسمل، بود شب جائے کے من بودم، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، رقیبہ گوش بر آواز او تر ناز من ترسا، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کے من بودم. اور اس محفل کی لذتیں کیا ہے؟ خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من. نعرہ تکبیر، محمد شمع نعرہ محفل. رسالت. شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضور کی محفل میں گیا، میں ایک بار حضور کی محفل میں گیا. مولانا احمد رضا کہنے والوں، مولوی احمد رضا کہنے والوں، بدعت کو فروغ دینے والا کہنے والوں، تہمات پرست کہنے والا کہنے والوں، اللہ اکبر بدعتوں کا امام کہنے والوں، سوچو اہل عشق کے نزدیک اس عشق محبت کے امام کا مقام کیا ہے. شامی بزرگ کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں پہنچا، حضور جلوگر تھے، صحابہ جلوگر تھے. اس وقت ایک جوان وہاں موجود تھا، اس وقت تک اس کو پہچانتا نہ تھا بلکہ حضور کی بات سے پہچانا. حضور نے کہا احمد رضا کھڑے ہو اور واز کہنا شروع کر دے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. شامی بزرگ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کوئی اور کہتا تو شاید میں نہ مانتا، جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں احمد رضا کھڑے ہو اور واز کہنا شروع کر. آپ سوچیں گے اس محفل کا عنوان کیا ہوگا؟ کہنے والا احمد رضا ہو، محفل صحابہ کی سجی ہو. یہ امام احمد رضا کا مقام ہے. اس مقام پر لے جانے والی چیز کو عشق رسول کہتے ہیں، محبت رسول کہتے ہیں. یہ امام احمد رضا ہیں. امام احمد رضا کا مقام یہ. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، چہرے پہ داڑیاں رکھنے میں شرم آتی، ہم بھی عاشق رسول ہیں. عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں. عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے سوا سب سے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا ہے. عاشق رسول کوئی پہاڑا پڑھنے سے تھوڑی بنتا ہے. عاشق رسول کوئی نعرہ لگانے سے تھوڑی بنتا ہے. وہ اتنا بڑا عاشق رسول تھا جس کو امام احمد رضا کہتی ہے دنیا. ایک خط میں لکھتے ہیں جبل پور سے واپسی پر کہ بریلی کا یہ خوبصورت باغ ہے جس کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا. جبل پور سے واپسی پر جب اسٹیشن پہ اترا تو گھر جاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی. جس کو باغ دیکھنے کی فرصت نہ ہو محبوب چھوڑ کر، اسے عشق رسول کہتے ہیں. ہم کیا کیا دیکھتے ہیں؟ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کا قول ہے، فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی، تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر دھیان ہے تو غور سے سنیں عاشقوں کی طبیعت کیا ہوتی. ساری زندگی عشق رسول کی بات کرتے رہے، کبھی عشق کا عین بھی نہیں سیکھا. مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے خود کا سطر نہیں دیکھا. میں نے ساری زندگی اپنے خود کا سطر نہیں دیکھا. حیا کے پردے میں بس بات کہنے چلا ہوں. کسی نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا شرم آتی تھی
اس لیے کہ جن آنکھوں سے محبوب کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے محبوب کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا تھا۔ توجہ کریں، خود حالانکہ وہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن آج ہم عشق رسول کے دعوے دار ہو کر کیا کیا دیکھتے ہیں، کن کن چیزوں پہ ہماری نظر ہے۔ بلکہ اب تو حالات یہ ہو گئے، دعویٰ عشق رسول کا ہے اور پڑھتے کسی اور کے چکر میں، ایمان کا طوطا نہیں اڑے گا۔ آج ایک شہرت ہے پورے ہندوستان میں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہندوستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ عام ہو رہا ہے تو فلم اور سیریل کی وجہ سے ناجائز تعلقات کا سلسلہ ہے۔ ناجائز تعلقات کا سلسلہ عام ہو رہا ہے، اس لیے کہ پہلے کسی کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عشق کی بات کرتے ہیں۔ نفسانیت کو آپ نے عشق کا نام دیا۔ عشق کسے کہتے ہیں وہ ابھی تک سیکھا نہیں۔ عشق میں قربانی ہے، عشق میں شرافت ہے، عشق میں تقدس ہے، عشق میں طہارت ہے، عشق میں غیرت ہے۔ ہم کیسے عاشق؟ عورتوں پہ بد نظری کریں۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان کے اثر انداز تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے کہ کسی عورت پر انسان نظر ڈالے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں مگر مجھے یہ ڈر ضرور ہے کہ میرے بعد میری امت عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، میرے بعد میری امت عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا، وہ عورتوں کے حسن کا فتنہ تھا۔ اور مجھے بھی ڈر ہے کہ میرے بعد کہیں میری امت عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر گفتگو کی تھی، جس خوف کا اظہار کیا تھا، آج بولو قوم کی بڑی آبادی اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مسلمان سے ناجائز تعلقات قائم کرے۔ یہ کہ کوئی کم قیامت نہ تھی، یہ کوئی کم تباہی نہ تھی، یہ کوئی کم بربادی نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم کے اندر بدکاری زنا عام ہو جائے اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے اللہ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اللہ ان کی روزی کو کم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر میری بہنیں بھی یہاں سن رہی ہے، نوجوان خواتین بھی سن رہی ہے اور میرے عزیز جوان بھی سن رہے ہیں تو دل کے کانوں سے سنو۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلم جوان اتنے خوبصورت ہوتے تھے، اتنے حسین ہوتے تھے، گلاب کی طرح کھلے ہوئے کہ ان کو دیکھ کر خدا کا نور یاد آتا تھا، خدا کے جلوے یاد آتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے اندر وہ چمک تھی، ان کے چہروں میں وہ چمک تھی، لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج مسلم جوانوں کو دیکھو اور غیر مسلم جوانوں کو دیکھو تو زیادہ دونوں کے چہروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ نورانیت کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ نورانیت تو دل کے عشق رسول کا نام تھا، دلوں سے عشق رسول نکلا، پیشانیوں سے وہ چمک غائب ہو گئی، آنکھوں سے وہ چمک غائب ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ وہ جس علاقے میں چلے جاتے تھے ان کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہو جاتے تھے۔ آج مسلم جوان کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ صرف شراب پینے والوں کو دیکھ کر خود کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو آپ اتنے کمزور، مومن پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ آخر شراب کا رنگ ہمارے رنگ پر غالب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا تھا، اسی لیے ہم شرابیوں کی صحبت میں بیٹھ کر شرابی بن جاتے ہیں، ہم جواریوں کی صحبت میں بیٹھ کر جواری بن جاتے ہیں، ہم کسی کے حسن کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتا،
بلکہ وہ حالات کو اپنے موافق بدل دیا کرتا ہے، تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ جب چند مسلم نوجوان روم کی سرزمین پر دعوت و تبلیغ دین کے کام کے لیے گئے تو بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ اگر ان مبلغین کو آزاد پھرنے دیا گیا تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جیل میں پہنچے تو اللہ اکبر، بادشاہ مطمئن ہو گیا، اب وہ قید ہو گئے ہیں، ان کے ایمان کا نور بھی قید ہو گیا ہے، اب وہ پھیلا نہیں سکتے نورانیت کو، لیکن قربان جائیں وہ جیل میں تھے اور جیل میں ہزاروں پاپی قیدی موجود تھے، لیکن ان مبلغین نے اپنے رنگ میں ان قیدیوں کو ایسا رنگ لیا کہ جب وہ گئے تھے تو چند تھے، اور جب وہ جیل سے باہر ہوئے تو کئی لوگوں کو مسلمان بنا کر کے باہر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو جب گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا تو 4000 قیدی تھے، اس میں بڑے بڑے پاپی کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ حضرت مجدد صاحب 4000 قیدیوں میں جب گئے اور جب آپ کو آزاد کیا جانے لگا، جہانگیر نے کہا ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ کہ اللہ کی قسم اکیلے نہیں نکلوں گا، یہ سب قیدیوں کو لے کے نکلوں گا۔ تو جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ قیدیوں میں زانی بھی ہے، پاپی بھی ہے، قاتل بھی ہے، آپ ان کو چھڑا کر کے ظلم کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے کہا جب تک میں نہیں آیا تھا تب تک پاپی تھے، اب جا کر اس کا کردار دیکھ لے، تجھ سے اچھا کردار وہ رکھتے ہیں۔ میری صحبت نے ان کو بدل دیا ہے، ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ سوچو مومنین کی شان یہ تھی، ایمان والوں کی شان یہ تھی، لیکن اپنا حال یہ تھوڑے سے پاپی کی صحبت میں بیٹھے اس کا رنگ ہم پہ چڑھتا ہے، ہمارا رنگ اس پہ نہیں چڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رنگ ہم پر نہیں چڑھا ہوا ہے، عشق رسول کا رنگ ہم پر نہیں چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، چہروں کا نور چھین لیا جاتا ہے، ان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکال دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کیسے حالات آ گئے، جس کو دیکھو وہ ہمیں دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے، حکومت دشمن کی نظر سے دیکھے، قائدین دشمن کی نظر سے دیکھے، بس میں سفر کرو تو لوگ دشمن کی نظر سے دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی راتوں کا بھی تو جائزہ لو۔ دشمنی کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے اور پیار کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دل ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں محبت پیدا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو نفرتیں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ آج قوم مسلم کا حال یہ ہو چکا ہے، اپنے سارے جرائم پر دوسروں کے سر ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے۔ یہ سارے داؤ پہ سیاسی لوگ جانے، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہر چیز کو مذہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، راتوں کی تنہائیوں میں زنا کرنا چھوڑ دو، بدکاریاں کرنا چھوڑ دو، زنا کے مناظر دیکھنا چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، عورتوں پہ بد نظری کرنا چھوڑ دو، اور مصلی پر اللہ کے خوف سے روتے ہوئے راتوں کو گزارو۔ وقت کا پرتھوی راج تمہارے قدموں میں سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن خود نہیں بدلتے، دنیا کو دوش دیتے۔ حالات یہی کیا کم تھے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناجائز تعلقات قائم کرے؟ اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مسلم لڑکے مشرک لڑکیوں سے دل لگا بیٹھے، مسلم لڑکیاں مشرک لڑکوں سے دل لگا بیٹھی۔ اس کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، انجام اتنا بھیانک ہے۔ آپ نے مشرک کس کو کہتے ہیں کبھی سوچا؟ غلطی سے بیچارے تبلیغی جماعت والوں نے ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں پر شرک کا فتویٰ دے دیا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ مشرک کیسے کہتے ہیں۔ مشرک روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر گناہ معاف کریں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے روزی دی،
اللہ نے غذا دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہر نعمت دی، اس بدبخت نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب مشرک کس کا باغی ہوا؟ اللہ کا۔ مشرک کس کا بے وفا ہوا؟ اللہ کا۔ اب میں اپنی قوم کے جوان لڑکے اور لڑکیوں سے پوچھتا ہوں، جو مشرک اتنی نعمتیں وصول کر کے اللہ کا وفادار نہ ہوا، تو وہ تمہارے گفٹ وصول کر کے کیا تمہارا وفادار ہوگا؟ کس کا وفادار؟ آج مسلم بیٹیاں سیریلوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ کسی غیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ آج کل کا نہیں، صدیوں کا تجربہ ہے۔ جو مشرک خدا کا وفادار نہ ہوا، وہ کبھی کسی سے، اور بالخصوص اس سے جو کلمہ پڑھے، قرآن کہتا ہے مشرکوں کو کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ، گھڑی گھنٹے کے لیے مشرکوں کو اپنا دوست بھی مت بناؤ، ان سے اپنی باتیں شیئر مت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو خوشی پہنچے گی تو ان کو دکھ پہنچے گا، اور جب تم کو دکھ پہنچے گا تو ان کو خوشی پہنچے گی۔ شوہر اور بیوی کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سکھ دینے والے ہوتے ہیں، دکھ دینے والے نہیں ہوتے۔ تو جو تمہاری خوشی پر دکھی ہو، وہ تمہیں سکھ کیسے دے سکتا ہے؟ بات اتنی ہے کہ وہ تم سے سب کچھ لوٹ لے گا، تمہاری آبرو لوٹ لے گا، تمہاری عزت لوٹ لے گا، تمہارا وقار لوٹ لے گا، اور جب تم کسی قابل نہیں رہو گی یا تم کسی قابل نہیں رہو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، انسان سفر کا آغاز نہ کرے، توجہ کرنا، اللہ کرے میری کسی ایسی بہن کے کان تک یہ بات پہنچ جائے جو یونیورسٹی کے زینے پہ پہنچ کر اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہو، جو بازار میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، اور وہ یہ سوچتی ہو کہ آج کل تو ہیرو ہیروئن کا عنوان یہ ہے کہ مذہب کچھ نہیں اور ہم تو عشق کرنے والے ہیں اور ہم نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مذہب ہی سب کچھ ہے، اور ہماری ساری کامیابیوں کا انحصار مذہب پر ہے، مذہب پر ہے۔ جس دن مذہب سے منہ موڑو گے اس دن کہیں کے نہیں رہو گے، اس لیے کہ جس مذہب پر عمل کر کے خدا ملتا ہے، اس مذہب پر عمل کر کے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو بات میں آپ کو بتاؤں، آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کہ مشرک جو ہوتا ہے، انسان اگر سفر شروع نہ کرے تو اس کو اختیار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے یہاں سے جودھ پور سے اجمیر شریف جانا ہے، میں نے سفر شروع نہیں کیا تو میں ارادہ 50 مرتبہ بدل سکتا ہوں کسی کے مشورے پر، کسی تجربے کار کے کہنے پر کہ اس وقت آپ کو اجمیر شریف نہیں جانا چاہیے، راستے میں بارش ہو رہی ہے، راستے بن رہے ہیں، کھڈے بہت ہیں، یا لٹیرے بیٹھ گئے ہیں، اجمیر شریف جانے کی بجائے آپ ناگور شریف کا سفر کریں، آپ ناگور شریف جانے کی بجائے بریلی شریف کا سفر کریں، بریلی شریف کی بجائے بغداد شریف کا سفر کریں، دلی کا سفر کریں۔ سفر شروع نہ کیا ہو تو مشورے سے آدمی کچھ نہ کچھ سفر کی تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سفر شروع کر چکا ہو اور راستہ ایک ہی ہو تو اب اس کا پلٹ کر آنا بھی دشوار، آگے جانا بھی دشوار۔ جیسے زندگی کا یہ سفر ہوتا ہے، جیسے انسان کا یہ سفر ہوتا ہے، ویسے اس کی زندگی کا بھی ایک سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر کیا ہوتا ہے؟ جسے ازدواجی زندگی کا سفر کہتے ہیں، جسے ازدواجی زندگی کا سفر کہتے ہیں، اور اس کے دو پہیے ہوتے ہیں اور دونوں کو میاں بیوی کہتے ہیں، دونوں کو میاں بیوی کہتے ہیں، شوہر اور بیوی کہتے ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا، انسان کی زندگی میں اگر زندگی کا پارٹنر اچھا ملے، انسان کی زندگی میں اگر زندگی کا پارٹنر اچھا ملے، شریک حیات، درود شریف، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ انسان کی زندگی کا سفر ہے اور یہ بہت طویل سفر ہے۔ اگر شریک سفر جس کو بیوی کہتے ہیں وہ اچھی ملے یا شوہر اچھا ملے تو زندگی کا سفر بڑا خوشگوار کٹتا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اچھا نہ ہو تو
تو انسان کی زندگی دنیا کے اندر ہی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی اور نیک بیوی یہ دنیا کی جنت ہے۔ جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا کیا وہ دنیا کی جنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی نیک عورت کسی سے ناجائز تعلقات کیسے قائم کر سکتی؟ نیک شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، انسان زندگی میں ناجائز تعلقات قائم کر کے اگر ازدواجی زندگی سے منسلک بھی ہو جائے، اگر ازدواجی زندگی سے منسلک بھی ہو جائے تو بھی اس کا شوہر زندگی بھر کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتا اور بیوی کو بھی اس پر اعتماد نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کھٹکا بار بار انسان کے دل و دماغ میں لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تو مجھ سے کوئی بہتر ملے تو یہ مجھے بھی دھوکہ نہ دے دے، اس نے اپنے ماں باپ کو بھائی بندوں کو دھوکہ دیا، مجھ سے بہتر کوئی ملے دھوکہ نہ دے دے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ نے ایک قلعے پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن بادشاہ تھا بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، اور چونکہ دوسرا بادشاہ جس کے قلعے پر اس جوان بادشاہ نے حملہ کیا تھا اس کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ ذرا میں اندازہ تو کروں کہ یہ جو فوج آئی ہے یہ کتنی بڑی فوج ہے اور اس کو کس طریقے سے سر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ چاند کی دودیا روشنی کے اندر لشکر کا جائزہ لے رہی تھی، جائزہ لیتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس بادشاہ کے چہرے پہ پڑی۔ دودیا روشنی کی جو چاند کی دودیا روشنی تھی جب بادشاہ کے چہرے پہ وہ پڑ رہی تھی تو وہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل نظر آ رہا تھا۔ جیسے اس خاتون نے، اس نوجوان لڑکی نے اس کو دیکھا، یاد رکھنا دیکھنے کے جتنے فتنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے اسلام دیکھنے ہی پر پابندی لگاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر مرد اندھا بھی ہو تو وہ اس سے بھی پردہ کیا کرے، اگر مرد اندھا بھی ہو تو وہ اس سے بھی پردہ کیا کرے۔ اور پھر دلیل میں وہ حدیث لائے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک صحابی جو نابینا تھے وہ تشریف لائے تو سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کس سے پردہ کریں؟ تو سرکار نے اشارہ کر کے کہا ان سے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں اس کی حضور یہ تو نابینا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ غور کریں اسلام کی یہ کتنی عظیم تقدس معاب جو ہے تعلیمات ہے جس کو آج ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس لڑکی نے اس بادشاہ کو، خوبصورت بادشاہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر اس کا دل آ گیا، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، انسان شیطان کے وجود میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ انسان کے دل پر اس کے نفس کو ورگلا کر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جسے عشق مجازی کہتے ہیں، جسے ناجائز تعلقات کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں افیئر کہتے ہیں، یہ وہ ہے بعضوں کی جان لی ہے تو بعضوں کا ایمان بھی لے لیا ہے۔ کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا چکی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑا مہلک مرض ہے جس کی طرف لاشعوری طور پر آج ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیاں تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے جوانوں کو کہتا ہوں 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر یا 8-10 گھنٹے کا سیریل دیکھ کر اپنی سوچ کو مت بدلو، اس لیے کہ ہماری زندگی کسی 3 گھنٹے کی فلم کا نام نہیں ہے، 8-10 گھنٹے کی ہفتہ واری سیریل کا نام ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں تو زندگی بہت طویل گزارنا ہے، ہمیں تو زندگی گزارنا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان جینا ہے۔ یاد رکھیں صرف مرد اور عورت کا تعلق کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ
عزت کے ساتھ جینا یہ بہت بڑی چیز ہے، وقار کے ساتھ جینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے جیسے ہی خوبصورت بادشاہ کو دیکھا، اس کی طرف اپنی ایک کنیز روانہ کی، اور کنیز روانہ کر کے اس کو کہا کہ تمہاری اور ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا دل تم پر آ گیا ہے، ہم تم سے محبت کرنے لگی ہیں، اگر آپ چاہو تو ہم قلعے کے دروازے کھول دیں گے آپ کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، اور اپنے باپ کو کہہ دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ جیسی بادشاہ نے یہ سنا، جوان تھا، خوبصورت تھا، بڑا تدبر تھا اس کے اندر، دور اندیشیاں تھی اس کے اندر، اس کنیز کو اس نے خط لکھا کہ جا کر کے اپنی مالکہ بادشاہ زادی سے کہہ دو کہ اگر وہ دروازہ کھول دیتی ہے، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس سے شادی کریں گے، اس کو اپنی ملکہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، دروازے کھول دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے باپ کو اس بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اس کے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر حال یہ ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کر لی، شادی ہو گئی، زندگی گزرتی رہی۔ ایک رات کنیز جو تھی جس نے بستر بچھایا تھا، چادر اس نے تھوڑی سی ایسی بچھائی تھی کہ اس کے اندر بل آ گیا تھا۔ اس شہزادی نے بادشاہ سے کہا، ہائے میرے نازک جسم میں یہ چادر چبھ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں چبھتی ہے؟ تو کہا شاید کنیز نے بچھانے میں غلطی کر دی ہے، چادر پہ بل آ گیا ہے، اور وہی بل میرے کمزور جسم کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا تھا، یہ بتا تیرے باپ نے تیری پرورش کیسے کی تھی؟ تیرا جسم اتنا نرم ہے، نازک ہے، تیرے باپ نے تیری پرورش کیسے کی تھی؟ اس دن اس کو اپنے باپ کی پرورش یاد آئی، اور اس نے کہا میرا باپ یہ کرتا تھا کہ ہرنوں کو ذبح کرتا تھا، اور ہرنوں کی ہڈیوں کے اندر جو گودا نکلتا تھا، اس گودے کو مکھن کے ساتھ وہ مجھے کھلایا کرتا تھا۔ اس شان سے میرے باپ نے مجھے اتنی نرم اور نازک غذائیں کھلائی ہے، اس کا اثر میرے جسم پر یہ ہے کہ میرا جسم پھول کی طرح نرم ہے۔ اس دن بادشاہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اس کو خیال آیا جس باپ نے اتنی نزاکتوں کے ساتھ، اتنے اہتمام اور جتن کے ساتھ اس کی پرورش کی کہ ہرنوں کے ہڈیوں کا گودا روزانہ بچپنے سے لے کے جوانی تک کسی کو کھلانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ بچڑے کا بکرے کا گودا آسانی سے میسر ہو سکتا ہے، ہرنوں کا گودا ایک دو دن کی بات نہیں، بچپنے سے جوانی تک۔ کس شان سے اس کے باپ نے اسے پالا تھا۔ بادشاہ کا دماغ چکرانے لگا، بادشاہ تھا، دور اندیش تھا، سوچا جس کے باپ نے اس اہتمام کے ساتھ کھلا کھلا کر پالا، یہ لڑکی اس کی وفادار نہ ہوئی تو یہ میری وفادار کیسے ہو سکتی؟ فوراً اس نے فیصلہ کیا، ایسی کو شریک حیات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اتنے بڑے محسن کو میرے حوالے کر کے اس کی جان لے لی اپنی چند منٹوں کی خوشیوں کے لیے، اگر کوئی مجھ سے بہتر خوبصورت جوان اس کو نظر آئے گا تو یہ مجھے بھی اس کے حوالے کر دے گی، اور یہ میری جان لے لے گی اپنی خوشیوں کے لیے۔ جس نے اپنے باپ کی زندگی لوٹی ہے چند منٹوں کی خوشیوں کے لیے، یہ اپنی خوشیوں کے لیے میری جان بھی لوٹ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے قتل کروا دے، کیوں نہ میں اسے قتل کروا کے اپنی زندگی بچا لوں۔ اور اس کے بعد اس نے فوراً اپنے سپاہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اس کے بالوں کو اونٹوں کے پیروں سے باندھ دو اور اونٹوں کو دوڑا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس نے اپنے باپ کے اتنے بڑے محسن کے ساتھ یہ بغاوت کی ہے اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اور وہ شہزادی ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر ایک عبرتناک واقعے کی شکل اختیار کر گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کل کسی مسلم بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے کہ تو نے اپنے پالنے والے باپ کے ساتھ، باپ کا غریب بھی ہو تو وہ اپنی بیٹی کو بڑی نزاکتوں سے پالتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، بیٹی ہو یا بیٹا۔ کاش، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان اولاد والا نہیں ہوتا اس کو نہیں پتا چلتا کہ اولاد کو پالا کیسے جاتا ہے، ہمارے باپ نے ہماری پرورش کیسے کی، ہماری ماں نے ہماری پرورش کیسے کی۔ ہاں، ایک وقت وہ تھا جب اولاد نہیں ہوتی ہے انسان کو تو انسان کپڑوں پر مٹی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔
اگر کوئی ایسا لڑکا یا بچہ یا بچی نظر آئے جس کی ناک بہ رہی ہو تو نوجوان ایسے لڑکے جن کی شادی نہیں ہوتی وہ ان کی ناک دیکھ کر کے گھن کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر وہی شخص, وہی جوان جو شادی سے پہلے ناک بہنے والے بچے کو چھی کہہ کر کے منہ پھیر لیتا تھا, جب شادی ہو جاتی ہے تو اسی اپنے خود کے بچے کی ناک وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے, اس کو گھن نہیں آتی. یہ ایک باپ کی محبت ہے, یہ ایک ماں کی محبت ہے. پیشاب اور پاخانے سے کس کو پیار ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ اپنے باپ کے وجود پہ پیشاب کیا ہے, ہم نے اپنی ماں کے وجود پہ پیشاب کیا ہے, ہم نے اپنے ماں باپ نے عید کے کپڑے پہنے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر انہوں نے ہمیں اپنی گود میں لے لیا ہے تو ہم نے عید کے نئے کپڑوں پر بھی پیشاب کیا ہے. اور ماں باپ نے ہمیں مارا نہیں, پیٹا نہیں, ہمیں پٹکا نہیں, ہمیں گھر سے نکالا نہیں, بلکہ انہوں نے اگر وہ دوسرا لباس نہ تھا تو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کی نماز پڑھی ہے, مگر ہم پہ غصہ نہیں کیا ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں, صرف آج اپنے گھروں کو لوٹ کر آدھا گھنٹہ لیٹ سونا اور بستر پہ وضو کر کے بیٹھ کر سوچنا جب ہم بچے تھے تو ہمارے باپ نے ہم پر کتنا احسان کیا, ہماری ماں نے ہم پر کتنا احسان کیا. ہاں منہ کا لقمہ جو کھلایا تھا وہ ہمارا باپ تھا, منہ کا لقمہ جس نے کھلایا تھا وہ ہماری ماں تھی, ہم کو کندھوں پہ جو بٹھایا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے, جب ہم چلنے میں لڑکھڑانے لگتے تھے تو ہمیں سنبھالا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے. سردی, گرمی, برسات کی پرواہ کیے بغیر جنہوں نے ہمیں پیار کیا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے. تھک کر کے گہری نیند کے تصور سے بستر پہ لیٹتے تھے, لیکن جب ہمیں روتا ہوا دیکھتے تھے تو اس وقت وہ اپنی نیند کو قربان ہم پہ کر کے ہمیں سینے سے لگاتے تھے اور ہمیں راتوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے ماں باپ تھے. جو خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلاتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے. جو خود عید کے کپڑے نہیں بنا کر ہمیں نئے کپڑے سلاتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے. جو محنت کر کر کے ہماری اسکول کی فیس بھرتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے. وہ ان کی محبت تھی جس میں کوئی دکھاوا نہ تھا, جس میں کوئی ریاکاری نہ تھی, جس میں کوئی امیدیں نہ تھی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اتنا احسان کیا, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, پڑھایا, لکھایا, ذرا سوچو تو آج کل کی فیس کتنی مہنگی ہو گئی. اگر ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, ٹیچر بنتا ہے, وکیل بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, ایک بیٹی یونیورسٹی کے زینے تک جاتی ہے, اس کے پیچھے ماں باپ کا صرف پسینہ نہیں, گویا کہ لہو جگر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, جگر کا لہو بھی اس میں شامل ہوتا ہے. کیا یہی حق تھا کہ اتنے بڑے محسنین کے ساتھ صرف ایک لڑکا یا لڑکی کے لیے ہم دھوکہ کر دیں؟ یہی ان کا حق تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو. اور آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ محسوس کر سکتے تو محسوس کریں. 5 سال اگر کسی شخص سے اپنی دوستی ہو جائے اور وہ اپنی ہم سے دوستی توڑ لے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے. 5 سال جس سے دوستی ہو جائے اور وہ دوستی توڑ لے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے. ماں باپ سے دوستی تو نہیں ہے نا, ہم نے تو ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, باپ کی صلب سے جنم لیا ہے. جب بیٹا جوان ہونے کے بعد کسی لڑکی کے چکر میں پھنس کے ماں باپ کو بھولتا ہے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جب ایک بیٹی کسی لڑکے سے رات کے 3 بجے تک گفتگو کرتی ہوگی, ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں انسان اگر کسی کا دل توڑے تو اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے. ہمارے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑا کرو. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑا کرو, اس لیے کہ انسان کی الٹی گنتی اور زوال اسی وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے. بڑا تاجر تھا, الٹی گنتی شروع ہوئی, کسی کا دل دکھایا. بڑا عزت دار تھا, ہم نے بہت سارے بڑے بڑوں کو ذلیل ہوتے دیکھا, بڑے بڑے ناموروں کو گمنام ہوتے دیکھا. تو انسان اپنی زندگی میں یہ جو غلطی کرتا ہے نا, انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اس کی معافی کے امکانات ہیں, لیکن جب کسی کا دل توڑتا ہے قدرت بھی معاف نہیں کرتی اس وقت تک جب تک جس کا دل توڑا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے. اگر تم کتے کا دل توڑو تو الٹی گنتی شروع ہو جائے, اگر کسی عام انسان کا دل توڑو تو الٹی گنتی شروع ہو جائے, تو جو ماں باپ کا دل توڑ کر
اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ جوان اولاد کے آگے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر کے آنسو بہاتے کہتے دیکھو نا میرا بیٹا کسی کے چکر میں پڑ گیا، دیکھو نا میری بیٹی کا کیا ہو گیا۔ سوچو جو ماں باپ کا دل توڑے اس کا انجام کیا ہوگا، اسے وہ خوشیاں کیسے نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہاں تک موجود ہے کہ جو نماز پڑھے مگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہے تو اللہ ایسے نمازی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی اس سے ناراض ہو تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس شہید کو جنت عطا نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہیں۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو وہ جنت میں نہیں جاتا تو جہنم میں بھی نہیں جاتا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے، اس میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں شہید ہو کر بھی جب جنت کی خوشی نہیں مل سکتی ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر تو کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر کے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم زندگی کی خوشیاں کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ شہادت کتنا بڑا منصب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ خدا کے جلووں کا دیدار کرتا ہے۔ شہادت کے بعد بھی ان کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں تو شادی اپنی پسند کی کر کے وہ بھی بھگا کے کر کے اور اب تو کافروں کے ساتھ رشتے جوڑ کے انجام کا کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ سوچو بچپن کی موج مستیوں کے اندر فلمیں اور سیریل دیکھ کر غلط فیصلہ کرنے والوں آؤ، آج ایک فقیر بے نوا آپ کی چوکھٹ پہ صدا دے رہا ہے۔ اس راستے مت جاؤ جس راستے میں کبھی خوشی نہیں ہے، اس راستے مت جاؤ جس میں دکھ ہی دکھ ہے، اس راستے مت جاؤ جس میں تباہی ہی تباہی ہے، اس راستے مت جاؤ جس میں بربادی ہی بربادی ہے۔ وہاں جا کر کون خوش رہا ہے؟ جو آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ اور رہی بات اچھے رشتے کی، رہی بات اچھے شوہر کی، رہی بات اچھی بیوی کی تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قدرت نے ہماری تقدیر لکھ دی اور تقدیر میں جو ملنا ہے وہی ملے گا، جسے ملنا ہے وہی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، اور قدرت کو ملانے کے ہزاروں انداز آتے ہیں، قدرت کو ملانے کے بڑے خوبصورت انداز آتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران کی شہزادی جس کے گھر میں گویا کے سونے ابل رہے تھے، جس کے گھر میں راحتوں کا ہر سامان تھا، ایران کی شہزادی جس کے گھر میں کسی نعمت کی کمی نہ تھی، وہ ایک ایسے گھر کی بہو بن جائے گی جہاں پر خوشیاں قناعتوں کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے، جہاں کی قناعتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک مہینے تک جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، جن کے یہاں پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں، جن کے یہاں بیماری پر دوائیں بھی نصیب نہیں ہوتی، جن کے یہاں اگر بھکاری آ جائے تو اللہ اکبر بظاہر دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو اپنی سخاوتوں کا اظہار اپنے گھر کا مسلح لپیٹ کر دے کر کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا اتنے بڑے گھرانے کی شہزادی جو ہے اللہ اس گھر میں آئے گی جہاں قناعت ہے؟ حد تو یہ ہے کہ اس گھر کے تاجدار نے یہ کہہ دیا اے دنیا تو مجھے دھوکہ مت دینا کیونکہ میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ جس کا بابا دنیا کو 3 طلاق دے چکا ہو، اتنے بڑے دنیا دار کی بیٹی کیا اس کی بیوی بن سکتی تھی؟ اور پھر وہ بھی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، اس وقت اس کے پاس اسلام نہیں تھا، اس کا مذہب مجوسیت تھا، اس کا مذہب آگ کی پوجا تھا۔ اللہ اکبر، اگر وہ رشتہ وہاں تک جاتا تو ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنی نفرتیں تھی وہ رشتے کو بہت زیادہ مذاق اڑا کر کے رد کر سکتے تھے۔ لیکن یہ قدرت کی شان ہے، جب وہ کسی کو کسی سے ملانا چاہتا ہے تو ایران کی سلطنت پہ زوال لاتا ہے، اور ایران کی وہ خوبصورت شہزادی جس کو شہر بانو کہتے ہیں وہ کنیز بنا کر مسجد نبوی میں لائی جاتی ہے اور امام حسین کے نکاح میں دی جاتی ہے اور اماموں کی ماں بنا دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر!
رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ واہ قدرت اس طرح ملاتی ہے، اس شان سے ملاتی ہے، لیکن ہمیں قدرت پر یقین تو چاہیے۔ جب مسلمان ہو تو تقدیر پر یقین رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جو تقدیر کا منکر ہے گویا وہ میری امت کا فرعون ہے۔ تقدیر کا انکار مت کرو، نہ زبانی طور پر نہ عملی طور پہ، اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ ملانا چاہتا ہے، کس شان سے ملاتا ہے؟ بلقیس کہاں تھی؟ سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ قدرت نے ملایا، کس شان سے ملایا؟ تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی عشق مصطفیٰ کی، بات چل رہی تھی محبت رسول کی، تو ہم عشق کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہم نے ہما شما سے دل لگایا، اس سے دل لگایا، ایرے گیرے سے دل لگایا۔ آؤ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگاؤ۔ ایک محفل میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، یار لوگ مجازی عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، کوئی پاگل ہو رہا ہے، کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی گلا کاٹ رہا ہے، کوئی کتے کی دوا پی رہا ہے، کتا مارنے کی دوا پی رہا ہے، کوئی کھٹمل مارنے کی دوا پی رہا ہے۔ کیوں؟ تو کہا کسی سے عشق کیا تھا، اس نے دھوکہ دیا، یا عشق کیا تھا ہم نے چھپا لیا، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نادان، اس سے عشق کیوں کرتا؟ جو چھپا دے تو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے، اور بتا دے تو عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چل نہیں سکتا۔ دیکھو عشق مجازی کی تباہ کاری یہ ہے، اگر پتہ چل جائے نا کہ فلاں صاحب فلاں سے پیار کرتے ہیں تو محلے کے اندر عزت سے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے، یہ اتنا بدکار نکلا، یہ اتنا خطرناک نکلا، یہ اتنا پاپی نکلا، اس سے پیار کر رہا ہے، اس سے دل لگا رہا ہے، تو سر اٹھا کے چل نہیں سکتے، اور چھپا لو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا نادان، اس سے کیوں عشق کرتا ہے؟ چھپائے تو گھٹ گھٹ کے مرے، بتائے تو ذلیل ہو جائے۔ آ اس سے عشق کر، اس سے پیار کر، جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، جس کی خدا بھاتی صورت ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار منگتوں کو سلطان بنا دیتا ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار گداگروں کو داتا بنا دیتا ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار ذلیلوں کو عزتدار بنا دیتا ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار انسان کو بلکہ مومنوں کو کافروں کو مومن بنا دیتا ہے، جس کا پیار کافروں کو مومن بنا دیتا ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آ اس سے پیار کر جس کا پیار گمناموں کو مشہور کر دیتا ہے۔ اور وہ پیار کیا ہے؟ وہ آمینہ کے لال سے پیار ہے، جس سے چھپا لے اس عشق کو، جو چھپا لے تو اسے اویس کرنی بنایا جاتا ہے، اور بتا دے تو بلال حبشی بنایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھپانے والا اویس بنتا ہے، بتانے والا بلال بنتا ہے۔ چھپانے والے کا حال یہ ہے، حضور فرمائے اگر وہ دعا کرے میری امت کے لیے تو اللہ میری امت کو کی مغفرت فرما کے بے حساب جنت عطا۔ یہ عشق ہے جس کا ہر پل عبادت ہے۔ امام احمد رضا نے اسی پہ محنت کی تھی۔ وہ چاہتے تھے ہر جوان عاشق رسول ہو، ہر مسلمان عاشق رسول ہو، ہر خاتون عاشق رسول ہو، ہر بندہ عاشق رسول ہو۔ اسی لیے انہوں نے عشق کے گل بوٹے ہر جگہ پر پھیلائے۔ قربان جائیں اللہ اللہ، ان کا عشق کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے، عشق رسول میں سنت کے مطابق سوتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کر، کونی آگے نکال کر اور دائیں کروٹ پیروں کو سمیٹ کر، یعنی اس کا پورا وجود گویا کہ محمد کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو اس کے سرہانے ہزاروں فرشتے کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صرف اس شکل میں سونے پر، اس شکل بنا کر سونے پر یہ اجر ہے، تو حضور علیہ السلام کے عشق میں جاگنے پر کیا ثواب ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے عشق میں باتیں کرنے پر کیا ثواب ہوگا؟ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عشق کے جو گل بوٹے پروئے تھے وہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوئے، اور وہی عشق حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا کو نصیب ہوا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اہل سنت میں ایک دور میں 3 ہستیاں اتنی خوبصورت گزری ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔
ایک تو بریلی کے مولانا حامد رضا جنہیں حجت الاسلام کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے، دوسرے کہ چوچا شریف کے شیخ المشائخ اشرفی میاں، اور تیسرے مہریرہ مطہرہ کے سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں۔ کہتے ہیں یہ تین بزرگوں کو اللہ نے ایسی نورانیت اور ایسا حسن عطا کیا تھا کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور حجت الاسلام تو ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق صادق اور ایسے نورانی چہرے والے تھے۔ ایک مرتبہ لاہور کے پلیٹ فارم سے گزر رہے تھے، ایک انگریز نے ان کو دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہا یہ بریلی کے بڑے مولانا کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا ان کا نام کیا ہے؟ وہ کہا ان کو حامد رضا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا جس قوم کے حامد کا یہ حال ہو اس قوم کے محمد کا حال کیا ہو؟ یہ عاشقوں کی صورت ہوتی ہے، یہ عاشقوں کے چہروں کی تابانیاں ہوتی ہے۔ وہی حجت الاسلام ہے۔ عشق کیا تھا؟ دیکھو عشق ناجائز کام کرنے نہیں دیتا، عشق پیروں میں ایسی اندیکھی بیڑیاں ڈال دیتا ہے، ایسی اندیکھی بیڑیاں ڈال دیتا ہے، ایسی غیر محسوس بیڑیاں ڈال دیتا ہے کہ عاشق محبوب کا در چھوڑ کر کہیں اور جانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ دل کو بھی قید کرتا ہے، وہ عقل کو بھی قید کرتا ہے، وہ شعور کو بھی قید کرتا ہے، وہ فکر کو بھی قید کرتا ہے۔ گویا کہ عاشق ہر اعتبار سے قیدی ہو جاتا ہے، بلکہ اسی لیے تو عاشق کہتا ہے جب وہ کسی کا عشق بلکہ محبوب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ جنت بھی جانا گوارا نہیں کرتا، بلکہ یوں کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ جنت کون جانا نہیں چاہتا، لیکن عاشق کی طبیعت کتنی باغیرت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے جنگل کو چھوڑ کر، محبوب کے جنگل کو چھوڑ کر وہ جنت جانا گوارا نہیں کرتا۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو اسے محبوب کے شہروں سے، محبوب کے شہر کے کانٹوں سے بھی پیار ہو جاتا۔ ہمیں سنتوں سے پیار نہ ہو سکا، عاشقوں کو تو محبوب کے شہر کے کانٹے سے بھی پیار ہے۔ میں بڑی بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں جب اسٹیج پہ علماء موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ کے شہر کے ذمہ دار مفتی فیاض صاحب بھی موجود ہیں۔ میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے کہ سوچیں ہمیں سنتوں سے وہ پیار نہ ہوا جو عاشقوں کو کانٹوں سے، محبوب کے شہر کانٹا تکلیف دیتا ہے، سنتیں جنتی بناتی ہیں۔ اور حضور کی سنت، حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو میری سنت پر عمل کرے گا پرفتن دور میں جبکہ سنت مٹائی جائے، ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ دیکھو عاشق شہر محبوب سے کے کانٹوں سے کیسے پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں، کشیدہ مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں میں اور فلاں میں کشیدگی ہو گئی، دو گروپ میں ٹکراؤ ہو گیا، دشمنی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کشیدگی سے کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے شہر کے خار، یہ عاشق کی طبیعت ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، یہاں والے شعر بھی شاید اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے کہ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ یا رسول اللہ آپ کے شہر کے خار کانٹے مجھ سے آج کل ناراض کیوں ہیں؟ کیوں ناراض ہیں؟ اب ان کو ناراض یہ محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر راضی ہوتے تو میرے پیر میں چپ، اگر راضی ہوتے تو میرے پیر میں یہ چپتے نہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئے، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ محبوب کے شہر کے کانٹے کی شان کیا ہے؟ عاشق یہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سنت داڑھی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بولا مولوی صاحب پتہ نہیں کوئی کیا، کون کیا کہے گا؟ ارے اس عاشق زار کو دیکھو، اگر پیر میں کانٹا نہیں چپتا تو کہتے ہیں یہ کانٹے مجھ سے محبوب کے شہر کے ناراض کیوں ہیں؟ اور یہ ناراض کیوں ہے؟ بلکہ یہ کانٹوں کو عاشق پیروں میں دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ کہتے ہیں آنکھوں میں آئے، یہ کانٹے میری آنکھوں میں آئے، سر پہ رہے، دل میں گھر کرے۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، بہت بڑے مزے میں کہتے ہیں، اے خار
میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، میری جان، یہ عاشق کی طبیعت ہے، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ افسوس ہم نے حضور سے وہ پیار نہیں کیا۔ تو حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے انہوں نے عشق رسول سیکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے انگوٹھے میں ناسور ہو گیا، پھوڑا نکل آیا، اور ایسا نکل آیا کہ اس پھوڑے کا ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر کے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ڈاکٹر نے کہا اس ناسور کا آپریشن ضروری ہے۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس پر دوا لگانی پڑے گی جس سے آپ کا انگوٹھا سن ہو جائے، یعنی سن ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ جو دوا آپ لگاتے ہیں اس میں تو الکوہل کی ملاوٹ ہے، اس میں تو الکوہل کی ملاوٹ ہے، اور الکوہل ہمارے نزدیک خالص شراب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑے تقوی والوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تاج الشریعہ ایسے ایرے گہرے خاندان میں تھوڑی پیدا ہوتے ہیں جنہیں فخر اظہر کہا جاتا ہے، تو ایسی خاندان میں تھوڑی پیدا ہوتے ہیں نا۔ میں اسی لیے تھوڑا سا دور سے آ رہا ہوں۔ ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کو بیان کیا، ابھی میں حجت الاسلام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حجت الاسلام فرماتے ہیں اس میں الکوہل ہے، الکوہل۔ یہ شاید عظیمت کی راہ ہم لوگ اس کو اختیار نہیں کر پائیں گے، یہ تو بہت بڑے عشق کی منزل پہ فائز ہونے والوں کی طبیعت ہے۔ تو یہ تم لگاؤ گے تو شراب لگاؤ گے، خالص یہ اس کا حکم تو خالص شراب کا ہے، شراب ناپاک ہے۔ میرے جسم سے ناپاک چیز لگے گی نہیں۔ کہا کہ میں انگوٹھا لے کر ایسے بیٹھتا ہوں اور آپ آپریشن کریں۔ اس نے کہا میاں صاحب یہ آپریشن ہے، آپریشن، آپ مولانا ہیں، مولوی صاحب ہیں، یہ آپریشن ہے، یہ سن کیے بغیر آپ آپریشن کروا نہیں سکتے۔ فرمایا جو کہتا ہوں کر۔ کچھ لوگوں کی وجاہت ایسی ہوتی ہے نا کہ جب وجاہتیں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ تو جب کہا کہ جو کہتا ہوں کر، انگوٹھا دیا، ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا، یہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھے رہے۔ آپریشن پورا ہو گیا، انہوں نے سی چین چاں کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں نکالی۔ آپریشن مکمل ہوا، ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب آنکھ کھولیں۔ آنکھ کھولی، ہو گیا آپریشن؟ کہاں ہو گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ میں نے نشتر لگائے، اوزار لگائے، میں نے ٹانکے دیے اور آپ نے کوئی آواز نہیں نکالی، آخر آپ سر جھکا کر کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ پہلی بات تو زبان پہ درود تھا اور دل میں تصور محبوب تھا۔ حسن یوسف سامنے ہو تو کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا، تصور یار سامنے ہو کم سے کم آپریشن کا درد تو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ حجت الاسلام تھے، یہ دادا ہوتے ہیں حضور تاج الشریعہ، حقیقی دادا۔ اور حضور مفتی اعظم کا تذکرہ تو آپ نے بار بار سنا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ حقیقی نانا ہوتے ہیں تاج الشریعہ کے۔ جانتے ہیں ایک بات کرنے چلا، ایک بات کہتا ہوں، صرف ایک بات۔ حضور مفتی اعظم اس عاشق رسول کا نام ہے، اس عاشق صادق کا نام ہے جس نے اپنا نام خود قتیل عشق رسول رکھا تھا، جس نے اپنا نام خود قتیل عشق رسول، قتیل کہتے ہیں قتل ہونے والے، قتیل عشق رسول رکھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کب کہا تھا مفتی اعظم نے اپنے آپ کو قتیل عشق رسول؟ اس دن کہا تھا۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبئی تشریف لائے اور لوگ تعویذات لینے کے لیے آئے۔ مفتی اعظمین لوگوں کو تعویذ دیتے رہے، ان کی عادت تھی وہ تعویذ دیتے تھے کثرت کے ساتھ، ایک آدمی کو 10 تعویذ بھی دیتے تھے، 20 بھی دیتے تھے، پورے گھر کے بھی تعویذ دیتے تھے۔ ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے تعویذ لینے اور غیر مسلم بھی آتے تھے، مومن بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے۔ بڑی باتیں ہیں حضور مفتی اعظم کی، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، بس مختصر عرض کروں۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی لوگوں کو بن مانگے بھی تعویذ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم الہ آباد کی کانفرنس میں جا رہے تھے، بس میں سفر کرتے ہوئے، تو نماز کا آخری وقت آیا تو پکار اٹھے میری نماز،
اس لیے کہ نماز محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیمتی سے قیمتی سرمایہ کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی تھی، نماز چھوٹنے کا اتنا خوف تھا، اتنا احساس تھا. میری نماز بس کے ڈرائیور سے کہا گیا کہ بس روک دو، اس نے کہا کہ لیٹ ہوئے نہیں روک سکتی بس. تھوڑی دیر کے بعد بس خود بخود رکی. حضور مفتی اعظم بلا تاخیر نکلے، بس سے اترے، دریا تھا، وضو کیا، اطمینان سے نماز پڑھی، بس میں بیٹھے، بس چلنے لگی. یہ منظر بس میں بیٹھے ہوئے ایک کافر بوڑھے نے دیکھا تھا. اب وہ الہ آباد اترنے کے بعد اپنے گھر جانے کی بجائے مفتی اعظم کے پیچھے پیچھے ہو لیا. 2 دن تک کانفرنس ہوئی، وہ 2 دن میں بیٹھا رہا. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تو انہی کو تکتا رہتا. جب صلاۃ السلام ہوا اور لوگ مل کر کے جانے لگے تو حضور مفتی اعظم نے اپنے خادم سے کہا وہ جو بڈھا ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. مفتی اعظم نے تعویذ دے کر کے کہا یہ لے، تیرا بیٹا نافرمان ہے نا، اس تعویذ کی برکت سے وہ فرما بردار ہو. سبحان اللہ. یہ حضور مفتی اعظم تھے. لیکن یہ منزلیں عشق کے بغیر نہیں ملتی. حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ تو بمبئی میں تعویذ دے رہے تھے، تعویذ لوگوں کو لکھ رہے تھے. بہت رات ہو گئی اور تعویذ جب لوگوں کو دے چکے تو پھر اپنے کمرے میں آئے. اور کمرے میں آنے کے بعد حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول تھا. لوگوں سے کہتے تھے جب میں کمرے میں اکیلے رہا کروں تو اس وقت بغیر اجازت کے کوئی میرے کمرے میں نہ آیا کرے. جو میزبان تھا اس کو یاد آیا ارے تعویذ دینے میں حضرت اتنے مصروف ہو گئے کہ حضرت نے کھانا ہی نہیں کھایا، کھانا کھایا نہیں، مانگنے کی عادت نہیں تو، اور میں نے بھی کھلایا نہیں. مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کمرے میں اکیلے رہوں تو اجازت کے بغیر نہ آیا کروں. وہ صاحب جو میزبان تھے وہ حضور مفتی اعظمین کے کھانے کا احساس ان کو اتنا بے چین کرتا ہے کہ انہوں نے سوچا اب اتنی رات کو کھانا کیا کھلائیں، حضرت کی بارگاہ میں دودھ ہی پیش کر دیں. انہوں نے دودھ گرم کیا اور جیسے مفتی اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے کئی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. اس احساس سے کہ شاید اتنی بڑی ہستی کو کس نے قتل کر دیا، زندگی بھر اہل سنت کو منہ کیا دکھاؤں گا، یا پھر یہ کہ وہ ہیبت تھی، وہ زور چیخ مارے اور زمین پہ گر پڑے. دودھ زمین پہ گرا، یہ بے ہوش ہو گئے. حضور مفتی اعظم البتہ ہوا اتنا کہ جب ان کو ہوش آیا تو مفتی اعظم ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے اور سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ حاجی صاحب دودھ میرا حصہ نہیں تھا، زمین کا حصہ تھا، زمین نے پی لیا. اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں اکیلے رہوں اجازت کے بغیر نہ آیا کروں. انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا دیکھا تھا ابھی، آپ کے جسم کے ٹکڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا. سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ جب تک میں حیات رہوں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا تو میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر حضور مفتی اعظم نے فرمایا حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. جب مفتی اعظم جیسا نانا، حجت الاسلام جیسا دادا کسی کو میسر آتا ہے اور وہ بھی کی شان سے کہ جس کے والد کی پیدائش کے لیے اعلیٰ حضرت نعت میں دعا کرتے ہیں. یہ جو بہت مشہور نعت جس کی صنف متروک ہو گئی تھی، اہل فن جو شعراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صنف متروک ہو گئی تھی، جس کو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. اس کے مقدے میں حضور اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی کیونکہ مفتی اعظم کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، حجت الاسلام کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا. دل یہ چاہتا تھا کہ اگر بیٹیاں ہی رہی، اولاد نرینہ نہ ہوئی تو میری نسل چلے گی کس سے، عشق رسول کے پاسبان کیسے پیدا ہوں گے. تو امام اہل سنت نے پہلے مصرعے میں یہ دعا کی تھی کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل وہ بنے. یہ اس میں آپ نے پوتا مانگا ہے.
اس میں آپ نے پوتا مانگا ہے بارگاہ رسالت سے، صبا وہ چلے کہ بات پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، اور پھر دوسرے مصرے میں آخرت مانگی ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ایک شعر میں دنیا ہی مانگی اور آخرت بھی مانگی، تو اللہ نے مفسر اعظم جیسا پوتا عطا فرمایا، جن کو دنیا جیلانی میاں ابراہیم رضا خان کے نام سے جانتی ہے، مفتی اعظم جیسا نانا، حجت الاسلام جیسا دادا، اور مفسر اعظم جیسا والد جس کا ہوتا ہے، اسی گھر کے اندر تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی ولادت ہوتی ہے۔ عشق کے معاملے میں دیکھیں، عمل کے معاملے میں دیکھیں، تقوی کے معاملے میں دیکھیں، علم کے معاملے میں دیکھیں، تو تاج الشریعہ اپنے معاصرین میں بڑے ممتاز نظر آتے ہیں۔ بہت باریک ان کی نظر تھی، بڑی باریک۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ اکثر خطبہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تقریر کے درمیان جب خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج الشریعہ موجود تھے منبر پر، ایک ہندوستان کے بہت بڑے خطیب، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے خطیب، انہوں نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے درمیان پڑھا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر پوری ہو گئی، اس وقت حضرت نے نہیں ٹوکا، اس لیے کہ گفتگو کے درمیان اچھی بات نہیں تھی ٹوکنا، تو حضور تاج الشریعہ نے اعلیٰ ظرف لوگوں کی اعلیٰ بات ہوتی تھی۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی تو گفتگو مکمل ہونے کے بعد جب تاج الشریعہ کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا مجھ سے پیشرو خطیب، نام بھی ان کا نہیں ملیا کیونکہ شاید جانتے تھے کہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، عزت نفس کا بھی خیال رکھا، پتہ نہیں تقریر کہاں تک جائے گی، اور میں نے وہ تقریر خود سنی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے پیشرو خطیب، انہوں نے جب خطبہ پڑھا تو خطبے میں کہا کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، تو آپ یہ قول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، تو اب اعوذ باللہ پڑھنے کی حاجت نہ رہی، ڈائریکٹ بسم اللہ سے آیت کو شروع کرنا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب یہ بات کہی تو لوگ اش اش کرنے لگے کہ لوگوں کی توجہ جہاں تک نہیں جاتی وہاں تک تاج الشریعہ کا فہم کام کرتا ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی شان ہے، اور پھر وہ اپنے لیے خود کہتے ہیں یہ مقام کیسے ملا، کہتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے، نگاہ مفتی اعظم کی یہ جلوہ گری ہے کہ چمک رہا ہے یہ اختر ہزار آنکھوں میں۔ اللہ سے دعا ہے گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔